عید الفطر کی نماز میں پہلی رکعت میں 7 تکبیرات، تکبیر اولیٰ کے علاوہ تکبیر اولیٰ کے بعد ثنا پڑھنی ہے۔ سبحانک اللہم پڑھ لیں یا اللہم باعث بینی پڑھ لیں یا دونوں پڑھ لیں۔ اس کے بعد 7 تکبیریں ہوگی، پھر قرات ہوگی، اور دوسری رکعت کے اندر اٹھنے کے بعد یعنی جلسہ استراحت میں اللہ اکبر کہہ کے 5 تکبیریں ہوگی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق 12 تکبیرات کے ساتھ انشاءاللہ عید الفطر کی نماز ادا کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سب کی عبادات اللہ قبول و منظور فرمائے۔ اللہ اکبر۔ باعث بین اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوى سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله انه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى۔ اللہ اکبر۔ سمع اللہ لمن حمدہ۔ اللہ اکبر۔ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ذريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا
सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। सब अहबाब दुरूद इब्राहिमी मेरे साथ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार व अरिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। हस्बुनल्लाह सयुतीनल्लाहु मिन फ़ज़लिही व रसूलुहु इन्ना इलल्लाहि राग़िबून। अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलितुकमिलुल इद्दता वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम व लअल्लकुम तशकुरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। खुशखबरी है उन अहबाब के लिए, मर्द औरत के लिए, जिनको रब्बुल आलमीन अरहमुर राहिमीन ज़ुल जलाली वल इकराम ने आज ईद उल फितर का अजीम दिन मेरी और आपकी ज़िंदगी में आया है। अल्लाह का जितना भी शुक्रिया अदा करें उतना ही कम है। लेकिन ये बात याद रखना, ईद उल फितर ईद उस मर्द औरत की है जिसने माह मुबारक के रोज़े रखे और अल्लाह की हुक्म की तामील की, और उसके लिए आज ये खुशखबरी है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था, मन साम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। जिस मर्द औरत ने फ़र्ज़ रोज़े रख लिए ईमान की हालत में सवाब समझते हुए, अल्लाह उसके पहले सारे गुनाह माफ़ फरमा देंगे। आज ईद उसकी ईद है। और दूसरा फरमाया, मन कामा रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। फरमाया उस मर्द औरत के लिए ईद है और इनाम है जिसने रमज़ान मुबारक की रात क़ियामुल लैल किया, जिसको हम तरावी कहते हैं। फरमाया उसके लिए ऐलान कर दो, गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, अल्लाह उसके पहले सारे गुनाह माफ़ फरमा दिए। और फरमाया तीसरे वो लोग हैं जिन्होंने रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में ताक़ रातों में मन काम लैलतुल क़द्र ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। जिसने ताक़ रातों में क़याम किया, चाहे वो मर्द है चाहे वो औरतें हैं, फरमाया उनके लिए ऐलान फरमा दो, ज़बान मुस्तफ़ा की है, कलाम रब्बुल आलमीन की है। गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। रोज़े रखे पहले गुनाह माफ़, आम क़याम किया गुनाह माफ़, ताक़ रातों में क़याम किया गुनाह माफ़। फरमाया वो खुश नसीब मर्द औरत जिन्होंने आखिरी अशरे में एतिकाफ किया, अल्लाह उनके भी पहले सारे गुनाह माफ़ फरमा देंगे। तो इसलिए ईद आज उनकी है जो बेरोज़ा है, वो अल्लाह के कुरान का भी मुनकर है, अल्लाह के नबी के फरमान का भी मुनकर है। फरमाया उसकी कोई ईद नहीं, क्योंकि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सुन लो, जो मर्द औरत जानबूझकर बगैर किसी उज़र के एक फ़र्ज रोज़ा छोड़ दे, पूरी जिंदगी भी उसके बदले में रोज़ा रखे, उसका कफारा अदा नहीं हो सकता। तो इसलिए आज ईद उनकी है जो आज माशाअल्लाह चेहरे नूरानी हरे भरे, फरिश्ते उनके लिए दुआएं कर रहे हैं। अल्लाह हम गवाही देते हैं इन्होंने रोजे रखे, हम गवाही देते हैं ये क़याम करते रहे, हम गवाही देते हैं ये सदका खैरात करते रहे, अल्लाह हम गवाही देते हैं ये फतराना अदा करते रहे। फरमाया फिर अल्लाह का फिर इनाम भी यही है कि अल्लाह उनके पहले सारे गुनाह माफ़ फरमा देगा। और दूसरा फरमाया इस ईद का मकसद क्या है? आपस में मिलजुल के बैठना, उल्फत और मोहब्बत की एक बहुत बड़ी मिसाल है कि आज पूरी दुनिया के अंदर किसी ने कल जुमअतुल मुबारक में ईद उल फितर की नमाज अदा की, और कुछ आज अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के अंदर बाज़ मुमालिक हफ्ते वाले दिन ईद की नमाज अदा कर रहे हैं। अल्लाह का वादा पूरा हो गया, यदुल्लाहि अलल जमात, जमात पर अल्लाह का हाथ है। फरमाया जब इकट्ठे हो जाओ अल्लाह की नुसरत आएगी, अल्लाह की मदद आएगी, अल्लाह की मग़फ़िरत आएगी, अल्लाह की बख्शिश आएगी, अल्लाह के रज़ा के सर्टिफिकेट आएंगे। बात क्या है कि रब को राज़ी करना है,
اور جب رب راضی ہو جائے سمجھ لو وہ کامیاب ہو گیا۔ اور آقا نے بھی فرمایا تھا جب آپ مسجد نبی میں تشریف لائے، پہلی سیڑھی، پھر دوسری سیڑھی، پھر تیسری سیڑھی، آقا نے کیا فرمایا تھا؟ آمین آمین آمین۔ صحابہ کہنے لگے آقا پہلے اوپر جاتے اللہ اکبر پڑھتے تھے، آج آپ نے آمین کہہ دیا، کیا کوئی اصول بدل گیا ہے؟ کوئی قانون بدل گیا ہے؟ کوئی آئین بدل گیا ہے؟ کوئی حکم بدل گیا ہے؟ فرمایا نہیں، میرے صحابہ، میرے پاس نوریوں کا سردار جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، جب میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا انہوں نے فرمایا تھا اے میرے محبوب پیغمبر آقا علیہ السلام اعلان فرما دو جس کی زندگی میں ماہ مبارک آیا، اللہ اکبر، اپنے گناہ معاف نہ کروائے راغب انفہو، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ اللہ نے اتنا سنہری موقع دیا، اتنا خوبصورت موقع دیا کہ تو اپنے گناہ معاف کروا لے، اپنی بخشش کروا لے، اپنی مغفرت کروا لے۔ فرمایا وہ مرد عورت بڑا ہی بد نصیب ہے، اور نوریوں کا سردار کلمہ کہہ رہا ہے اور دو جہانوں کی رحمت آمین کہہ رہا ہے، سناؤ اس کی بدبختی میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ اس لیے وہ ذلیل اور رسوا دنیا میں بھی آخرت میں بھی اللہ نے موقع دیا چلا گیا۔ پتہ نہیں میرے اور آپ کی زندگی میں 1448 ہجری کا یہ ماہ مبارک آئے یا نہ آئے، سو کے گزار دیا، بدماشیوں میں گزار دیا، غیبت چغلی میں گزار دیا، شراب میں گزار دیا، بدکاری میں گزار دیا، لڑانے میں گزار دیا، جادو ٹونے میں گزار دیا، حسدوں میں گزار دیا، برے کاموں میں گزار دیا۔ فرمایا اس کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ فرمایا دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، آقا نے فرمایا جس کے گھر میں 2 جنت کے ٹکٹ ہیں، ایک ماں ہے ایک باپ ہے، فرمایا اس جنت کے ٹکٹ حاصل نہ کرے وہ بچہ بچی، وہ بھی بد نصیب ہے۔ اور بچوں بچیوں سن لو، اور گھر میں جنت کا دروازہ ہے، گھر میں جنت کی ٹکٹیں ہیں، اور میں یہ کہا کرتا ہوں، اور بچوں بچیوں سن لو، جن کے ماں باپ زندہ ہیں وہ قدر کر لو، ان سے پوچھو جن کے جا چکے ہیں۔ جتنی مرضی نعمتیں آ جائے، کوٹھیاں بن جائے، پلاسے بن جائے، جو مرضی بنا لو، ماں باپ کی نعمت دوبارہ نہیں ملنی۔ تو اس لیے آقا نے بھی فرمایا نا، اے گھر میں ماں بھی جنت ہے اور باپ بھی جنت ہے، ان کی رج کے خدمت کر لو، فرمایا ان کی تابع داری کر لو، فرمایا پھر اللہ نہ دنیا میں ذلیل کرے گا نہ آخرت میں ذلیل کرے گا۔ فرمایا میں نے کہا آمین، آپ خود سمجھ جائیں، آقا کی زبان سے آمین نکلا، کیا وہ جہنم دوزخ میں ہی جائے گا نا؟ جنت میں تو نہیں جا سکتا، کیونکہ وہ ماں کا نافرمان ہے، باپ کا نافرمان ہے۔ آؤ ماں باپ کے رشتے کو ناراض نہ کرنا۔ فرمایا جس کے ماں باپ ناراض، رب رحمان ناراض ہے، اس کی نمازیں کہیں، اس کے روزے کہے، اس کا صدقہ خیرات کیا۔ اگر یہ بات دونوں کے لیے ہے، ماں باپ کو بھی چاہیے اپنے بچوں پہ ظلم نہ کرے، زیادتی نہ کرے، بے انصافی نہ کرے، ان کا دل نہ توڑے۔ لیکن اولاد کے لیے کیا ہے؟ فرمایا جو مرضی ہو جائے، اف اوے بھی ماں کے سامنے نہیں کہنا، باپ کے سامنے نہیں کہنا۔ میں تو اکثر کہتا ہوں اوے ماں باپ کے سامنے ادب میں بیٹھا کرو، نظر جھکا کے بات کیا کرو، اور جتنا جھکو گے اللہ اتنی ہی بلندیاں عطا فرمائے گا۔ کبھی جھک کے تو دیکھو، انشاءاللہ اب ماں کے پاؤں دبا لو، اب باپ کا ماتھا چوم لو، اس کے پاؤں دبا لو، انشاءاللہ دنیا میں کوئی مصیبت نہیں آئے گی، پریشانی نہیں آئے گی، غم نہیں آئے گا، تکلیفیں نہیں آئے گی، بیماریاں نہیں آئیں گی۔ اللہ جن کے ماں باپ تیرے پاس چلے گئے اللہ ان کی بخشش فرما۔ رب رحمہما کما ربیانی صغیرا، رب رحمہما کما ربیانی صغیرا۔ فرمایا جب تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، سن لو، آقا نے فرمایا اس لیے میں نے کہا تھا درود ابراہیمی بلند آواز سے پڑھا کرو، درود ابراہیمی کثرت سے پڑھا کرو۔ یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کافی دیر پہلے اصلاح کی تھی، نہیں، اصل درود کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ ادھر بھی دیکھ لو کیف نصلی علیک یا رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں یہ سمجھتا ہوں میرے دوست ارادے سے نہیں پڑھتے، لا علمی سے پڑھتے ہیں۔ آج آپ کو علم ہونا چاہیے، یہ علماء کا امت کا اجتماع ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ
वसल्लम पढ़ा करो, इसमें आप पर भी आपकी आल पर भी सलाम भी हो गया और दरूद भी हो गया। इसलिए आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिब्राइल इस्लाम कहने लगे, आका जिसके सामने आपका नाम मुबारक आए देख ले, पढ़ ले, सुन ले, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया आका वो दरूद और सलाम नहीं ना पड़ेगा, राग़िमान फहुस की नाक खाकलूद हो जाएगी। अब आप अंदाजा कर लो कितनी बड़ी अहमियत की बात है। इसलिए आज ईद का दिन है, खुशी का दिन है। आका ने फरमाया खाने पीने के दिन है, इशार कुर्बानी के दिन है, सिला रहमी के दिन है। कोई भाई नाराज है, मैं नहीं जाना पहले, मैं नहीं पहले सलाम ने। आका का फरमान सुन लो, खैरुकुम मन बदा बिस्सलाम। फरमाया तुम में बेहतर वो है जो पहले अस्सलाम वालेकुम करता। कता तलकी नहीं होनी चाहिए, ला तलकी जो है खत्म कर दो, ताल्लुक पैदा करो, क्योंकि दिलों को जोड़। हाँ बास कहते हैं आप साहब इसने बड़ी ज्यादती की, इसने बड़ा जुल्म किया, इसने मेरे ऊपर बड़े बुहतान लगाए, इसने मुझे बड़ा परेशान किया। तो फिर अल्लाह ने यह भी कानून रखा, क्या है, वइज़ा खातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। फरमाया ऐसे अब बदबख्त जो है जिसको आप पसंद नहीं करते, दोस्तों में भी हो सकता है, रिश्तेदारों में भी हो सकता है, हमसायों में भी हो सकता है, इस्लाम का हुक्म क्या है, सलाम करके दाएं बाएं हो जाओ, ना उसमें दिलचस्पी लो। आका से बड़ा कोई अजीम तो नहीं। उस वहशी ने जिसने आपके प्यारे चचा जनाब हमजा को शहीद किया, फतह मक्का के मौके पे मुसलमान हो गए। इस्लाम का कानून यही है ना, जहलियत में, कुफर में जितने गुनाह है सगीरा कबीरा, जब आदमी मुसलमान हो जाए, नबी रहमत का कलमा पढ़ ले, अल्लाह फरमाते मैं उसके पहले सारे गुनाह माफ कर देता हूँ। अल्लाह किया तो माफ हो गए, लेकिन फितरत का तकाजा क्या है। जब वो सामने आया, आका अलैहिस्सलाम ने चेहरा एक तरफ कर लिया, उसने कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गया। फरमाया वाशी सुन ले, अल्लाह के कानून के मुताबिक अल्लाह ने तेरे सारे गुनाह माफ कर दिए, तू मेरा सहाबी बन गया। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, मैं और आप आम इंसान हैं, कायनात से महबूब से ज्यादा आला कोई नहीं। इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। फरमाया सुन ले वाशी, तूने मेरे सामने नहीं आना। अल्लाह अकबर। पता चला जो तकलीफ देता है ना, कोई चूंडी काटता है, कोई परेशान करता है, जब सामने आए वो जख्म ताजा हो जाता है। तो अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब पैगंबर के लिए इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, आप अखलाक में आला है, आप जैसा प्यार करने वाला कोई नहीं। लेकिन आका ने क्या फरमाया था, तुमने मेरे सामने नहीं आना, क्योंकि जब तू सामने आएगा तो मुझे अपना बहादुर चाचा याद आ जाएगा। तो पता ये चला, कता तलकी ना करो। आज ईद का दिन है, सिला रहमी करो, रिश्तेदारों से मिलो, सलाम करो। नहीं जवाब देता, तुमने तो हक अदा कर दिया ना, आप अपना हक अदा करते रहो और उससे फिर बचने की कोशिश, जो मैंने कुरान की आयत पढ़ी है, वइज़ा खातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। इसलिए आज का दिन खुद भी खाओ पियो, अच्छा लिबास पहनो, लेकिन ये बात याद रखना, रात को मैंने अपने दोस्त अहबाब जो यहाँ इतिकाफ बैठे थे और कल खुतबा जुमा के अंदर भी, हमारा जो दुश्मन है जिसको अल्लाह ने दुश्मन करा दिया, अदुव्व मुबीन, रात का वो खुल चुका है और आपने रात को बाजारों में देख भी लिया, खुलने की निशानियां नजर आ रही थी। इसलिए उस दुश्मन से बचना है। चलते फिरते औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ो, आयतुल कुर्सी पढ़ो, मुअव्वज़तैन पढ़ो, अल्लाह की पनाह में आ जाओ, अपने बच्चों को फूंक मारो, अपनी बच्चियों को फूंक मारो। मुझे बाज़ दोस्त कहते हैं हाफ़िज़ साहब नजर लग जाती है, मैंने कहा नजर लग जाती है। तो इसलिए आका ने फरमाया ना मुअव्वज़तैन पढ़ो, आयतुल कुर्सी पढ़ो, और अपनी भी नजर लग जाती है। जिस तरह आज माशाअल्लाह अल्लाह ताला सबको इसी तरह खूबसूरत रखे, सोने लिबास, सोने रंग, सोनी खूबसूरती अल्लाह ने जो इंसान की शक्ल बनाई है, फरमाया अपनी नजर भी लग जाती है। इसलिए जब शीशा देखोगे सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह आपका शुक्रिया। इसलिए आज का दिन शुक्र का भी है ना, अल्लाह ने इतनी नेमतें दी, सहरी खाई, इफ्तारियां की, और आगे भी इन नेकियों का सिलसिला जारी रखो। नमाज भी पढ़ो, सदका खैरात भी करो, नफली रोजे भी। ये शव्वाल के 6 रोजे आका ने फरमाया जो रमजान के फर्ज रोजे रखे, फिर उसके बाद शव्वाल के 6 रोजे रखने कितने हैं, 6। सवाब कितने हैं, फरमाया पूरे साल के रोजे रखने का अल्लाह सवाब अता फरमा। अल्लाह तौफीक दे, रूटीन बनी हुई है, मौसम भी बड़ा अच्छा अल्लाह ने कर दिए, और इसमें तरतीब की शर्त नहीं।
آپ عید کے دن روزہ رکھنا منع ہے، فرمایا شیطان آج کے دن روزہ رکھتا ہے، اس لیے آقا نے فرمایا نا عید والے دن کھجورے کھا کے آؤ تاکہ روزہ نہ ہو۔ تو اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام 6 روزے ترتیب سے بھی رکھ سکتا ہے، پورے شوال کے مہینے کبھی 1 رکھ لیا، کبھی 2 رکھ لیے، پھر تھوڑا سا وقفہ کر لیا، پھر 1 رکھ لیا۔ لیکن جن کے فرض روزے رہ گئے، میری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، سفر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ، فرمایا پہلے فرض روزے رکھو پھر نفلی روزہ رکھنا ہے، کیونکہ فرضوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، نفلوں کے بارے میں تو برکت ہے نا، وہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص پیکج ہمیں عطا فرمایا، اس لیے فرض روزے جتنے رہ گئے ہیں نا وہ شوال میں پہلے رکھ لے، پھر شوال کے 6 روزے رکھے۔ تو اس لیے اللہ کے حضور دعا ہے، اے رب العالمین عید الفطر کا دن میرے لیے آپ کے لیے باعث مبروک بنا دے، ہمارے گھر والوں کے لیے، ہمارے پیارے وطن عزیز کے لیے اللہ عید کا دن خوشیوں کا دن بنا دے۔ اے اللہ جو اس خوشی کے موقع پہ ہمارے ماں باپ موجود نہیں ہے، ہمارے پیارے رشتے موجود نہیں ہے، اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے۔ اے اللہ جس طرح ہمیں رمضان مبارک میں نماز، روزہ، صدقہ خیرات، اثار و قربانی کرتے رہے، اللہ باقی زندگی میں بھی اسی طرح ہمیں اچھے اعمال کرنے کی زیادہ سے زیادہ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال، میری طرف سے اور جماعت کی طرف سے محترم حاجی عبد الوحید صاحب، میرے بھائی حافظ ذیشان صاحب کی طرف سے آپ سب کو عید مبروک ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ خوشی کے دن میری اور آپ کی، اور دوسرا میں نے خطبہ جمعہ میں سارے دوست نیت فرمایا جب نیت کر لو نا کسی کام کی اور اس کام تک اللہ اس کا ثواب شروع کر دیتے ہیں۔ میں نے کل احباب سے نیت کروائی، جو دوست کل موجود تھے اور جو نہیں تھے وہ آج نیت کر لیں کہ انشاءاللہ الرحمن اللہ آپ کی توفیق سے، فضل سے، کرم سے 1448 ہجری کا ماہ مبارک رمضان میں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ ماہ مبارک کے فرض روزے رکھنا، رات قیام کرنا، صدقہ خیرات کرنا، اس سال کی عید الفطر ادا کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ایک منٹ، بھائی نے ایک مسئلہ پوچھا ہے فطرانے کا مسئلہ یہ ہے کہ جتنے بچے گھر میں ہیں جو بالغ ہے یا نابالغ ہے، وہ میں نے بتایا تھا اس کا فطرانہ عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا ہے۔ دوسرا ایک وہ عید کی نماز سے پہلے جو بھی بچہ، دوسرا میرے بھائی حافظ صاحب نے پوچھا ہے کہ اگر کوئی بچہ جو ہے، ماں جو ہے اس کی حاملہ ہے، ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا، تو جو ابھی پیدا نہیں ہوا اس کے لیے شریعت نہیں ہے، اس لیے آپ نے ان بچوں کا جو عید کی نماز سے پہلے پیدا ہو چکے ہیں یا عید کی نماز سے پہلے موجود ہیں، بالغ ہیں یا نابالغ ہیں، سب کا آپ نے فطرانہ ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ رب العالمین آپ کی توفیق سے روزے رکھ کے آئے ہیں، اللہ آپ کی توفیق سے نیا لباس پہنا، خوشبو لگائی، غسل کیا، اللہ اس کی برکت سے، نیک اعمال کی برکت سے اللہ آج ہم سب کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس، اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس، اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس۔ اللہ دنیا میں جو بھی مسلمان اس وقت پریشان حال ہے، مظلوم ہے، اللہ ان کی غیبی مدد فرما، اللہ ظالموں کو تباہ و برباد فرما، اللہ ظالموں کو تباہ و برباد فرما، اللہ ظالموں کو تباہ و برباد فرما۔ جنہوں نے ہمارے روزے عید کا دن بھی پریشانی میں گزر رہے ہیں، اللہ ان کو تباہ و برباد فرما۔ اللہم انصر اسلام والمسلمین، اللہم انصر اسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ اللہ وطن عزیز وطن پاکستان کی حفاظت فرما، اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اللہ جو مسلمان اسلام کے خلاف ہیلا کر رہے ہیں، بہانہ کر رہے ہیں، منصوبے بنا رہے ہیں، پروپیگنڈے کر رہے ہیں، اللہ ان کو تباہ و برباد فرما، اللہ ان کو تباہ و برباد فرما۔ اللہ ہمارے دلوں میں الفت اور محبت پیدا فرما، اللہ ہمارے دلوں میں الفت محبت پیدا فرما، اللہ فرقہ واریت کے سبق سے ہمیں محفوظ فرما، اللہ برادری ازم سے محفوظ فرما، اللہ تجھے ماننے والے
تیرے محبوب کو ماننے والے، تیری کلام کو ماننے والے اللہ ہمارے دلوں کو اکٹھا کر دے، اللہ ہمارے دلوں کو آپس میں جوڑ دے، اللہ ہمارے دلوں میں الفت اور محبت پیدا فرما۔ اللہ اے ارحم الراحمین، آپ کے سوا ہمارا کوئی داتا نہیں، ہمارا کوئی خالق نہیں، ہمارا کوئی مالک نہیں، ہمارا کوئی رازق نہیں، ہمارا کوئی مشکل کشا نہیں۔ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ ہم بہت کمزور ہیں، بہت کمزور ہیں اللہ، آپ نے ہمیں بنایا، آپ نے خود ہی بتایا تھا وَكَانَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، میں نے انسان کو بڑا کمزور بنایا ہے۔ اللہ آپ تو قوی ہے، متین ہے، قہار ہے، اللہ ہم کمزوروں کی مدد فرما، اللہ ہم کمزوروں کی مدد فرما، اللہ ہم کمزوروں کی مدد فرما، اللہ دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ فرما، اللہ حسد کے حسد سے محفوظ فرما، اللہ نظر بد سے محفوظ فرما، اللہ شریر انسانوں کی شرارتوں سے محفوظ فرما، اللہ جان مال عزت کی حفاظت فرما، اللہ نظر بد سے محفوظ فرما، اللہ ہمیں جادو ٹونے سے محفوظ فرما، اللہ جو یہ کام کر رہے ہیں اللہ ان کا جادو ٹونا انہی کے اوپر ڈال کے ان کو تباہ و برباد فرما، اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما، اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما، ہمارے آباء و اجداد پہ رحم فرما، جس ماں نے جنم دیا اس پہ رحم فرما، جس باپ نے پالا پوسا اس پہ رحم فرما، اللہ فوت ہو گئے اللہ آپ کے پاس چلے گئے اللہ ان کی قبروں کو منور فرما، ہمیں جو ان کی اولادیں ہیں اللہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا، اللہ ان کی اولادیں سفید بالوں والے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بچیاں اللہ تیری بارگاہ میں ان کے لیے بخشش کی دعا کر رہے ہیں، اللہ ان کو بھی معاف کر دے، ہمیں بھی معاف فرما دے، اللہ ان کو بھی معاف کر دے، ہمیں بھی معاف کر دے، اللہ ان کو بھی معاف کر دے، ہمیں بھی معاف کر دے۔ اللہ آج عید کا دن ہے، بڑے بڑے پیارے رشتے جن کے بغیر ہم سوچتے تھے عید نہیں ہوگی آج وہ ہم میں موجود نہیں، اللہ ان کی عید قبروں میں بنا دے، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، اللہ ہمیں بھی معاف فرما دے، اللہ کوئی ارادے سے گناہ ہو گیا، کوئی بھول کے گناہ ہو گیا اللہ آپ کا تو وعدہ ہے مجھ سے مانگو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ انہ کان غفارا، اللہ اپنے وعدے کے مطابق اللہ ہمارے سب کے گناہ معاف فرما، یہ وطن ہماری ماں ہے اللہ ہماری اس ماں کی حفاظت فرما، اللہ دشمن للکار رہا ہے، یہود و حنود عیسائی کفار کٹھے ہو چکے ہیں اللہ ان کا اتحاد پارا پارا کر دے، اللہ دنیا کے اندر اسلام کے جھنڈے کو بلند کر دے، محبوب کے نام کو بلند کر دے، ہمارے پاکستان کے جھنڈے کو بلند کر دے، ہمارے محافظوں کی حفاظت فرما، اللہ جو مانگا قبول فرما، جو عبادات کی قبول فرما، اللہ ریاکاری سے محفوظ فرما، اللہ ریاکاری سے محفوظ فرما، اللہ دکھلاوے سے محفوظ فرما، جتنے اعمال کرتے ہیں اللہ قبر میں کام آئے، میدان معاشر میں کام آئے، پلسرات میں کام آئے، اللہ قیامت والے دن ان اعمال کے وجہ سے اللہ میں جنت الفردوس میں داخل فرما، اے اللہ جو بے اولاد جوڑے آج تیرے گھر میں آگئے نیا نیا لباس پہنا ہے اللہ یہ کپل بڑے بڑے خوبصورت آگئے اللہ ان کو اولاد جیسی نعمت عطا فرما، اللہ ان کو اولاد جیسی نعمت عطا فرما، اللہ ان کو اولاد جیسی نعمت عطا فرما، اللہ چھوٹی چھوٹی بیٹیاں چھوٹی چھوٹی بہنیں دعا کر رہی ہیں اللہ ان کا بھائی نہیں اللہ ان کو بھائی جیسی نعمت عطا فرما، اللہ جن کے بھائی ہیں نا ان کے دلوں میں بہنوں کی محبت پیدا فرما، اللہ جن کے بھائی ہیں نا اللہ ان کو بہنوں کی محبت عطا کرنے کی حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ عید کا دن ہمارے لیے عید کا دن بنا دو، اللہ سنت طریقے کے مطابق یہ ایام گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے رزق میں برکت فرما، ہمارے رزق میں برکت فرما، ہمارے رزق میں برکت فرما، وارزقنا وانت خیر الرازقین، اللہ جس مہینے جو گزر گیا ہے کسی نے سحری کروائی کسی نے افطاری کروائی کسی نے تیرے گھر کی خدمت کی اللہ سب کی خدمتیں قبول فرما، بڑی لمبی فہرست ہے اللہ آپ میری نیت کو جانتے ہیں ان ناموں کو بھی جانتے ہیں ان بندوں کو بھی جانتے ہیں ان عورتوں کو بھی جانتے ہیں اللہ سب کی نیکیاں قبول فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم. تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم. صمنا أياما أحلى الأيام يا ربي أعدها كل الأعوام. صمنا أياما أحلى الأيام يا ربي أعدها كل الأعوام. يا ربي أعدها كل الأعوام. تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم. 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 صمنا أياما أحلى الأيام يا ربي أعدها كل الأعوام. صمنا أياما أحلى الأيام يا ربي أعدها كل الأعوام. يا ربي أعدها كل الأعوام. تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم. 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 صمنا أياما أحلى الأيام يا ربي أعدها كل الأعوام. صمنا أياما أحلى الأيام يا ربي أعدها كل الأعوام. يا ربي أعدها كل الأعوام. تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم. 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 صمنا أياما أحلى الأيام يا ربي أعدها كل الأعوام. صمنا أياما أحلى الأيام يا ربي أعدها كل الأعوام. يا ربي أعدها كل الأعوام. تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم. تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم.